باب اول، پہلے 3 انہوں نے بیان کر دیں چیزیں. پہلی در توحید جناب باری تعالیٰ، دوسری در نعت سید المرسلین، اور تیسری چیز جو انہوں نے بیان کی تھی وہ کیا تھی جو ہم نے سو پڑھا ہے، کتاب لکھنے کی وجہ تالیف، اور جو چیزیں مقصود ہیں ان کو پہلے ذکر کر دیا ہے. مقصود چیزیں نجاست کی 2 قسمیں ہیں، طہارت ظاہری کی 3 قسمیں ہیں، طہارت باطنی کی 3 قسمیں. اب طہارت ظاہری کی جو 3 قسمیں ہیں نا ان کو اب شروع کرے گا بابوں کی صورت میں. دیکھیں باب اول در بیان وضو، باب اول در بیان وضو، وَإِن مشتمل است بر 4 فصل، و این مشتملت است 4 فصل. فصل اول در فرائض وضو. فصل اول در فرائض وضو، باب اول پہلا باب در بیان وضو، وضو کے بیان میں. وَإِن مشتمل است، اور یہ مشتمل ہے بر 4 فصل 4 فصلوں پر. فصل اول پہلی فصل جو ہوگی در فرائض وضو، وہ وضو کے فرائض میں ہوگی. پہلی فصل کس کے بیان میں ہے؟ وضو کے فرائض کے بیان میں. ہاں جی ہاں جی. باقی یاد رکھیں یہاں اس نے وضو ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے. تو وضو واؤ کے ضمہ کے ساتھ تو اس کا معنی ہوتا ہے وضو شرعی، یعنی ہاتھ پاؤں چہرے کا دھونا، سر کا مسح کرنا. ایک ہوتا ہے واؤ کے فتح کے ساتھ وضو، اس سے مراد ہوتا ہے وہ پانی جس سے وضو کیا جائے. ٹھیک ہے، لگی سمجھ؟ اب دیکھیں بھائی، در صباح و رواح لیل و نہار، در صباح و رواح لیل و نہار، در وضو نیست جز فریضہ 4، در وضو نیست جز فریضہ 4. در صبح میں و رواح اور شام میں، لیل رات میں و نہار اور دن میں، یعنی صبح شام دن اور رات میں، صبح شام دن اور رات میں. در وضو نیست وضو نہیں جز علاوہ فریضہ 4 فرضوں کے. جی صبح شام دن اور رات میں وضو میں صرف 4 ہی فرض ہیں، 4 ہی فرض ہیں. 4 ہی فرض ہیں. شستن روئی و دستے و مسح سرست، شستن روئی و دستے و مسح سرست، و مسح سرست. شستن پائے نیز معتبرست. شستن پائے نیز معتبر است. اب چونکہ وضو میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ 4 4 فیض ہیں. میں سے پہلی چیز شستن روئی، چہرے کا دھونا. یہ کیا ہے بھائی؟ فرض ہے. و دست اور ہاتھوں کا دھونا، و مسح سرست اور سر کا مسح کرنا ہے. شستن پائے پاؤں کا دھونا، نیز معتبرست بھی معتبر ہے. بھائی وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں، 3 چیزیں مغسولات کے قبیلے سے ہیں، 1 چیزیں ممسوحات کے قبیلے سے. 3 چیزیں جو مغسولات کے قبیلے سے ہیں، دھونے کے قبیلے سے ہیں. ان میں سے پہلا کیا؟ چہرے کا دھونا. اب چہرے کا دھونا یہ کیا فرض ہے؟ طولن ارزن، طول کیا ہے؟ جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، یہ طولن. ارزن کیا؟ 1 کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ کیا؟ یہاں تک چہرے کا دھونا فرض ہے. اب اس میں کیا آتی ہیں؟ پلکیں، یہ کلمیں بھی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. آنکھوں کے پلکیں اور آبرو یہ بھی شمار ہو جاتے ہیں. مونچھیں وہ بھی آ جاتی ہیں، داڑھی وہ بھی آ جاتی ہے. لیکن اگر داڑھی گھنی ہے تو ظاہر کا دھونا فرض ہے. اگر داڑھی گھنی نہیں، اگر جلد نظر آتی ہے پھر جلد پر پانی بہانا یہ کیا ہے؟ فرض ہے. پہلی شے مغسولات کے قبیلے سے. دوسری شے دست، ہاتھوں کا دھونا. ہاتھوں کا دھونا یعنی کونیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا. اس نے دست کو بازو کے قبیلے میں شمار کیا، ٹھیک ہے. و مسح سرست، اب یہ ممسوحات کے قبیلے سے ہے. 2 چیزیں مغسولات دھونے کے قبیلے سے، چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا، ہاتھوں یعنی کونیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا. اور تیسری شے پاؤں کا دھونا. جو پاؤں کیا آتا ہے؟ ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا، یہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے. چوتھی شے جو ممسوحات کے قبیلے سے وہ کیا بھائی؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا. آگے انہوں نے خود ہی وضاحت کر دی ہے.
ربع سر مسح، ربع سر مسح فرض باید، ربع سر مسا فرض باید، لازمش ہم چون قرض باید، لازمش ہم چون فرض باید، قرض باید، ربع سر مسا چوتھائی سر کا مسا، فرض باید فرض دیکھنا چاہیے، فرض ہے، ٹھیک ہے بھائی، چوتھائی سر کا مسا فرض، چوتھائی سر سے کیا مراد ہے؟ یہ پورا سر نا اس کے 4 حصے کیے جائیں، ایک طولن ایک عرضن، تو 4 حصے بن جائیں گے، تو ایک حصے پر ہاتھ گیلے کر کے لگا دینا تو چوتھائی سر کا مسا فرض ادا ہو جائے گا احناف کے نزدیک۔ شوافے کے نزدیک ایک انگلی کریں گیلی کر کے سر کو لگا دو تو مسا آ جاتا ہے۔ احناف کے نزدیک چوتھائی سر کا یعنی سر کے چوتھے حصے کو مسا کرنا، ہاتھ گیلا کر کے لگا دینا تو فرض ادا ہو جائے گا۔ کہتے ہیں چوتھائی سر کا مسا فرض جان، لازمش اس کو لازم ہم چو مثل قرض باید قرض کے دیکھنا چاہیے، اور جس طرح قرض کا ادا کرنا فرض ہوتا نا، اسی طرح چوتھائی سر کا مسا بھی فرض ہے مثل قرض کے، ٹھیک ہے بھائی۔ یہاں تک یہ وضو کے فرائض میں پہلی فصل مکمل ہوئی ہے۔